یعنی پاکستان اہل تشیع نے بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس کے ساتھ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. مذاق کے طور پر ایک آپ کے سیشن میں کہا جاتا ہے نا جی جی نہیں یعنی آپ ایک مذاق اس کے طور پر. پھر اس کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے علامہ صاحب کہ ہمارے پاکستان کو جو توڑنے والے تھے نا وہ بھی اہل تشیع تھے جیسے آغا محمد یحییٰ خان صاحب تھے یہ بھی تھے جو پاکستان دو ٹکڑے نہیں وہ شیخ مجیب الرحمان شیعہ تھا کیا؟ جی جی مجیب الرحمان شیعہ تھا نہیں شیخ مجیب الرحمان کی بات نہیں اس نے کبھی بھی دولت کی بات نہیں دیکھیں دولت کی بات دیکھیں یحییٰ خان کے زمانے میں پاکستان ٹوٹا ہے یحییٰ خان کے زمانے میں پاکستان ٹوٹا ہے جی سر بات کریں جی جی لیکن پاکستان ٹوٹنے کا جو بنیاد ہے اس سے پہلے پڑی تھی اس سے پہلے یعنی آپ کو پتا ہے یحییٰ خان کے زمانے میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور وہ بھی شرابی آدمی تھا وہ اپنے عیش و لذت میں لگا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں اس سے پہلے جو بنگالیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا کہ بنگالیوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہمارے جو مسلمان بھائی ویسٹ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک جیسا ہمیں ایک نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس کی بنیاد تو کافی پرانا زمانے سے پڑا تھا. یہ کہنا کہ یحییٰ خان نے یہ سب کچھ کیا ٹھیک ہے یحییٰ خان اپنی کیا لالائکی سے ہوتا ہے وہ بدنام ہو جاتے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے بات صحیح ہے جو ٹاپ پہ بات ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے اس کے کئی لوگ ذمہ دار ہیں یعنی پورا سسٹم ہی خراب تھا نا پورا سسٹم ہی کرپٹ تھا وہ تو ہونا ہی تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آغا صاحب ہم جو تھے نا ہم جتنے بھی علماء دیوبند تھے وہ ایکچولی جسے جمعیت علماء ہند کہا جاتا تھا وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے کیونکہ دو ٹکڑے ہونے کے ہم بالکل سخت مخالف تھے ہندوستان اور آج تک ہمارا نظریہ بھی یہ رہا کہ جو دولت جو پاکستان بنا وہ بھی ایک سازش کے تحت بنا کسی کو اس کے تحت نہیں بنا کہ جہاں پہ اسلام ہوگا اور یہاں پہ جو مذہب کے ٹیکیدار ہوں گے اور مذہب کی وہ ایک اسٹیٹ بن جائے گی وہ بالکل اس سے الگ نظریے پہ بنا جس کی وجہ سے ہم جو تھے نا اس بات کی تو بس یہ تو ایک ضمنی سا وہ ہو گیا اس میں اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا. سوری میں اس بات کو لے کے آیا اور آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ کوئی ضروری پاکستان جو بنا نا یہ جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا ہے میرے بھائی وہ کوئی کوئی احادیث کی روح سے یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے یا بخاری مسلم کی تعلیمات کی روح سے انہوں نے تو پاکستان نہیں بنایا. آپ ایک بات ایک ضمنی سی بات کر لیتے ہیں تو پھر میں نے اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن پاکستان اگر بنا جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ ضمانت دیکھیں نا 1920 کے دہائی 1910 1920 1930 ہاں نہیں اس سے پہلے پاکستان کے اساس اس سے پہلے جو وہ زمانہ تھا قوم پرستی کا زمانہ شدید قوم پرستی یورپ میں شدید قوم پرستی کا زمانہ تھا تو اس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے ہندوستان کے مسلمان بھی کافی متاثر ہوئے تھے ان میں قوم پرستی کے احساسات کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں اس سے کافی اثر پڑا ریاستیں تھی بالکان جیسے بالکان کی ریاستیں تھی جیسے عرب جزیرہ تھا یہاں پہ بھی قوم پرستی عروج پہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو انہوں نے اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائے اور جس کی وجہ سے اور وہی ہوا آج بھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی بڑی وجہ پاکستان ہے کیونکہ اگر ایک متحدہ ہندوستان ہوتا تو شاید اتنی بڑی ظلم ہندوستان کے مسلمانوں پہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے شاید کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 86 کروڑ کے قریب ہوتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن پلس پاکستان کی پاپولیشن پلس انڈین مسلمز جب ان کو انکلوڈ کر لیں تو مور دین 70 کروڑ مسلمان بن جاتے ہیں. تو ہندوستان کی کتنی آبادی ہے؟ اچھا علامہ صاحب چھوڑیے جی اس وقت 26 کروڑ نہیں ہندوستان کی ہندوستان میں بولتے ہیں تو جو فگرز بولی جاتی ہے وہ 20 ہے لیکن عام طور پر یہ 30 کروڑ نہیں وہاں کے ہندو کتنے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اب اگر پاکستان نہ بنتا تو اب جو ہے برصغیر میں اگر ایک متحدہ برصغیر ہوتا تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں آپ دیکھ لیجیے انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 130 کروڑ جس میں سے آپ 30 کروڑ مسلم نکال لیجیے 30 کروڑ پھر 100 کروڑ ہندو رہے گا 100 کروڑ ہندو میں سے آپ سکھ نکال لیجیے کرسچن نکال لیجیے تو پھر یعنی 50-50 ہو جاتا شاید 50-50 ہو جاتا آپ کہہ رہے ہیں
50-50 ना भी لیکن آپ کو تحفہ ملا ہے نا، آپ دیوبندیوں کو 55 دیکھیں، اگر آپ کو ایک تحفہ ملا ہے پاکستان، دیکھو سب جی، نہ دیوبندیوں کو ملا ہے پاکستان، دیوبندیوں کو بھی نہیں، نہ یہ بھی بات بالکل غلط کہا جاتا ہے. یہاں پہ کیا نام ہے، جب آخری بار مولانا حسین احمد مدنی پاکستان آئے تو ایک جرنلسٹ نے اس سے سوال کیا تھا کہ بھائی مولانا آپ بتاؤ پاکستان بن گیا، آپ تو پاکستان کے مخالف تھے، تو آپ نے کیوں، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم پاکستان کے مخالف تھے، لیکن جب مسجد نہیں بنی تھی تو ہم نے مخالفت کی، جب مسجد بن گئی تو مخالفت کیا؟ ہم مخالف اس وقت بھی تھے، کیونکہ جو آج افغانستان کے اندر جتنی ڈسٹربیشن ہو رہی ہے، اور جو یعنی بس آپ سن لیجئے، آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. جی سر، اوکے مزید کوئی دینی بات کریں، سیاست بہت جی. اچھا جی، دینی بات، ہم جب اہل سنت والجماعت جب نماز پڑھتے ہیں تو باقی تو بہت سے اس میں اختلافات ہیں، لیکن ایک اختلاف ہم نے آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ جب ہم جو ہے نا سلام پڑھتے ہیں اور آپ لوگ یعنی کیا نام ہے، یعنی یہ ہم نے میرے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ نماز سے کسی بھی حالت میں نکل سکتے ہیں، یا سلام پھیر کے نکل رہے، یا ہاتھ اٹھا کے جب آپ یعنی تحیات تشہد ختم کر کے آپ نماز سے نکلنا چاہے، تو اس کی یہ تھوڑے سے مجھے سمجھائے اہل تشیع اہل سنت کے درمیان میں. دیکھیں، استقبال واجب ہے، نماز میں قبلہ رخ ہونا واجب ہے. نماز کے اندر اگر آپ قبلہ سے منہ جان کے پھیرتے ہیں نا، نماز اگر فرض ہے، مستحب نماز کی بات نہیں کر رہا، نافلہ نماز جو ہے آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، فرض نماز کی بات کرتے ہیں. فرض نماز جو ہے اگر اس میں آپ قبلہ سے منہ پھیرتے ہیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن سلام کرتے ہیں، جب جو ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، یوں ہی سلام کریں گے، سلام ہی نماز سے خروج کا نام، اس کے بعد آپ منہ پھیر سکتے ہیں. نماز ہاں سلام کر کے جو ہی السلام علیکم ایھا النبی کہیں گے، وہ بس نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، تو یہ نماز سے خروج کا نام ہے، اس سے نماز ختم ہو جائے. پھر آپ جو ہے منہ پھیر لیں، جو مرضی کر لیں. نماز جو ہے، نماز تحریم جو ہے تکبیرۃ الاحرام ہے، ہاں، اور تحلیل اس کی جو ہے نماز کے اختتام جو ہے سلام ہے. اوکے، اچھی بات ہے. یعنی ہم جو ایسے سلام کر لیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، اس کی یعنی کچھ وہ ہے، یعنی ہمارے اور اس میں کچھ یعنی تضاد ہے، یعنی اہل سنت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہوا حدیث روایات، ہمارے ذہن میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ پھیرتے ہیں، یہ ہے کہ آپ آنکھ سے اشارہ کریں، بائیں اور دائیں آنکھ سے اشارہ کریں، یہ ہمارے ہاں ہے. لیکن احادیث ابھی جو ہے میرے سامنے نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں اس مسئلے پر. اچھی بات ہے. یعنی میرے تو بہت دنوں سے آپ سے وہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی سوالات میرے ذہن سے، میں نے کچھ تحریر بھی نہیں کیا. آج مجھے آپ کا آپریٹر نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کی بات کراتے، پچھلے ہفتے بھی میں نے بڑا انتظار کیا، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں اپنے ساتھ سوالات کچھ ریٹرن میں لکھ کے پھر آپ سے انشاءاللہ العظیم بات رہے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خدا آپ کو سلام.